بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیت میں کعبہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا۔ کعبہ کی تعمیر کے مختلف مراحل، مختلف زمانوں کے اندر جو کعبہ تعمیر ہوا اور زمین کی ابتدا کعبہ شریف کی ان بنیادوں سے ہوئی، اس کا ذکر ہوا تھا۔ آج کی آیت میں کعبہ شریف کی برکات کے متعلق ذکر کیا جائے گا، کیونکہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو طعنہ دیا تھا، بالخصوص یہودیوں نے، کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس وہ افضل و اعلیٰ ہے، اس کے اندر کوہ طور ہے، وہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، انبیاء کی ہجرت گاہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بیت المقدس کی برکات کا ذکر کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ آیات بینات، کعبہ شریف جو سب سے پہلا زمین کے اوپر مکان بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، فیہ آیات بینات، اس کعبہ کے اندر بہت سی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، اس بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ کعبہ شریف کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ وہاں پر حجر اسود، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مقام ابراہیم، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ زمزم کا پانی جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کعبہ کے مزاب پر نالے کی جانب جو حتیم ہے کعبہ کا حصہ، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کر کے فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی مقام ابراہیم بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ آیات کے اندر یہ بھی شامل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا خصوصیت کے ساتھ علیحدہ ذکر کیا۔ اب مقام ابراہیم ہے کیا؟ امام بغوی نے معالم تنزیل کے اندر لکھا ہے والمراد بالمقام هو الحجر الذی کان ابراہیم علیہ السلام یقوم علیہ لبناء الکعبہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، یہ وہ پتھر ہے۔ اذا ارتفع الجدار، کہ جب کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران دیوار اونچی ہو گئی، اتاہ اسماعیل بہذا الحجر، تو اس پتھر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام تلاش کر کے لائے تھے، تاکہ ابا جان اس پتھر پر کھڑے ہوں، اور دیوار اونچی ہو گئی ہے تو پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کے اوپر پتھر لگائیں۔ تو تفاسیر میں آتا ہے وہ پتھر ایسا تھا کہ
کہ وہ خود بخود بڑا ہو جاتا، جب حضرت ابراہیم اترنے کا ارادہ کرتے وہ پتھر خود بخود چھوٹا ہو جاتا۔ تو اس پتھر پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام لائے تھے، وَيُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ فَيَضَعُهَا بِيَدِهِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے دیوار پر پتھر نصب کرتے جاتے، لَرَفَعَ الْجِدَارَ، تاکہ دیوار بلند ہو جائے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی، کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، کان اثر قدمیہ فیہ، تو اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشان ظاہر ہو گئے، یعنی اس پتھر نے اپنے جسم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کو سمو لیا۔ وہ تقریباً 2 انچ تک گہرے اس پتھر کے اندر نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے۔ اور یہ اس کا ذکر خاص طور پر اللہ نے کیا، مقام ابراہیم، دیگر بھی نشانیاں ہیں لیکن مقام ابراہیم یہ ایسی نشانیاں ہیں جو آج بھی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے وہاں نظر بالکل واضح ظاہر نظر آتی ہے مقام ابراہیم کی۔ اور مقام ابراہیم جہاں پر طواف کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمل 3 اشواط ومشى 4، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ شریف کا طواف کیا تو پہلے 3 چکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا۔ رمل ہوتا ہے اکڑ کے چلنا، پہلوانوں کی طرح، اور اس کے اندر پہلے 3 چکروں میں اجتباء بھی کیا جاتا ہے کہ احرام کی چادر اس طرح لی جاتی ہے کہ دایاں کندھا ننگا رکھا جاتا ہے، اجتباء، اور رمل اکڑ کر پہلے 3 چکر جو ہے طواف کرنے والا وہ طواف کرتا ہے پہلے 3 چکر۔ ومشى 4، اور 4 چکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عام رفتار کے اندر چلے۔ حتیٰ اذا فارغا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، آمد الی مقام ابراہیم فصلی رکعتین خلفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف گئے اور اس کے پیچھے 2 نفل ادا کیے۔ فقرأ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضور نے نفل ادا کر کے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یہاں پر نماز ادا کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں طواف کے نفل ادا کیے تو اس کی صورت کیا تھی، کہاں حضور کھڑے ہوئے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں فجعل المقام بینہ وبین البیت فصلی رکعتین، حضور نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبے کے درمیان رکھا، یعنی حضور مقام ابراہیم کے سامنے اور مقام ابراہیم کعبہ کی دیوار کی طرف، درمیان میں مقام ابراہیم ہے۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا کیے طواف کے۔ فرمایا فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں، ان واضح نشانیوں میں سے ومن الآیات ان الطیر تطیر فلا تعلو فوقہ، یہ تو الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا یہ منظر۔ فقہاء فرماتے ہیں، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ ان الطیر تطیر فلا تعلو فوقہ، پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں کعبہ کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتے، فلا تعلو فوقہ، کعبہ کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ اور وہاں پر آپ میں سے جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اکثر عصر کے بعد ابابیل، چھوٹے وہ پرندے وہ کعبہ کے آس پاس چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹڈیاں، یہ مکڑی جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے وہ بھی اڑتا ہوا کعبے کے غلاف کے اوپر تو بیٹھا ہوا نظر آئے گا لیکن کعبے کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ ابابیل بھی دور سے اڑتا ہوا کوئی بھی پرندہ، کبوتر، ابابیل، کوئی پرندہ آتا ہے، جو ہی وہ کعبہ شریف کی حد آتی ہے اس حد کے آتے ہی وہ اپنا موڑ کاٹ لیتے ہیں، سمت موڑ لیتے ہیں، اوپر سے نہیں گزرتے۔ لا تعلو فوقہ، کعبہ کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ان پرندوں کو بھی کعبہ کی عظمت کا پتہ ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے
ان الجارحۃ اذا قصدت سیدا، اب تو وہاں آبادی آ چکی ہے اور بہت سی آبادی، بلند و بالا بلڈنگیں اور محلات بن چکے ہیں۔ جب ایک دور ایسا تھا کہ پہاڑ اور ویران جگہ تھی، آبادی کم تھی، تو جن علماء نے، جن لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا، کتابوں کے اندر لکھا کہ ان الجارحۃ اذا قصدت صیدا، کہ اگر کسی درندے نے کسی شکار کا قصد کیا، یعنی کسی ہرن کے پیچھے کوئی درندہ، کوئی چیتا، کوئی اس طرح کا درندہ کسی ہرن یا خرگوش کے پیچھے لگا ہوا ہے، فَإِذَا دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرْمَ، تو اگر وہ شکار حرم کی حد کے اندر داخل ہو گیا ہے، کفت عنہ، اسی وقت جو ہی وہ جاندار، وہ شکار حرم کی حد میں داخل ہوا، وہ درندہ واپس مڑ گیا، اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ کفت عنہ، اس سے اپنا ارادہ چھوڑ دیا کہ اب یہ حرم کے اندر آ گیا ہے، جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں آ جائے، داخل ہو جائے، اس کے لیے امن ہے۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص قاتل ہو اور اس نے قتل کیا ہو حرم کی حد کے باہر، اور قتل کر کے اس کے اوپر اب قصاص ہے، وہ حرم کعبہ کے اندر پناہ لے لے، تو اب اس کو وہاں پر قصاص نہیں اسے لیا جائے گا، سزا وہاں حرم کے اندر نہیں جاری ہوگی۔ تو پھر طریقہ کیا ہے، اس قاتل کو کیسے سزا لگائی جائے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ طریقہ ایسا اختیار کیا جائے، سلوک ایسا کیا جائے کہ اس کا کھانا پانی بند کر دیا جائے، اس کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دی جائے، مجبور ہو کر وہ حرم کعبہ سے باہر آئے، حرم کی حد سے جب باہر آئے گا تو پھر اس کو گرفتار کر کے اس پر سزا لگائی جائے۔ لیکن اگر کسی نے جرم کیا، مثلا چوری وغیرہ جرم کیا حرم کعبہ کے اندر، حرم کعبہ کی حد کے اندر، تو اب اس کو پکڑا بھی جائے گا، اس کو سزا بھی لگائی جائے گی۔ کیوں کہ وہ خود مجرم ہوا ہے، اس نے حرم کا خود احترام توڑا ہے، بے حرمتی کی ہے اس نے خود حرم کی، کہ حرم کے اندر اس نے جرم کیا ہے، تو اب اس کی سزا ہے۔ تو فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینہ، جو یہاں آ جائے اس کے لیے امن ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لأحدکم ان یحمل بمکۃ السلاح، فرمایا تمہارے میں سے کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں کہ مکہ کے حرم کے اندر وہ اسلحہ اٹھا کر جائے، وہاں اسلحہ اٹھانا بھی یہ بھی ممنوع ہے حرم کی حد کے اندر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان یہود و نصارہ اہل کتاب کا رد بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بیت المقدس کے متعلق کہتے تھے وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس میں یہ برکتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو برکتیں یہاں ہیں وہ کیا ہیں کہ مقام ابراہیم یہاں پر ہے، جو یہاں آ جائے اس کے لیے امن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ للہ علی الناس حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ تو سب سے بڑی نشانی ہے۔ بیت المقدس کا حج نہیں ہے، حج بیت اللہ شریف کا ہے۔ اگرچہ وہ بیت المقدس انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، اگرچہ بیت المقدس فلسطین وہاں کوہ طور ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، لیکن وہاں پر حج نہیں ہے، حج بیت اللہ شریف کے اندر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا، لیکن سب پر نہیں، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں کے راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب استطاعت طاقت سے کیا مراد ہے؟ طاقت سے مراد ذات راہ، اس کے پاس خرچہ ہو وہاں جانے کا، آنے جانے کا خرچہ، وہاں جتنا عرصہ رہے وہاں وہ اوقات گزارنے کا اس کے پاس خرچہ، پیچھے اگر بیوی بچے ہیں تو ان کا پیچھے خرچہ اس کے پاس موجود ہو، یہ ہے استطاعت سبیل۔ اور ایک استطاعت سبیل یہ ہے
کہ اس کو کسی دشمن کا خطرہ نہ ہو، راستے میں اس کو جان کا خطرہ نہ ہو، یہ ہے۔ اور ایک استطاعت اسبیل یہ ہے کہ اس کے لیے سواری بھی میسر ہو، یا تو اپنی سواری ہو، یا آج کل جو سواری ہے بحری جہاز، یا اکثریت کے ساتھ اب ہوائی جہاز ہے، تو ہوائی جہاز کے لیے اس کے پاس خرچہ ہو، آنے جانے کا کرایہ ہو، ہوائی جہاز کا ٹکٹ وغیرہ، دیگر وہاں جو سہولیات ہیں ان کا خرچہ، یہ سارا اب اس کے لیے استطاعت کے اندر شامل ہے۔ اور بیماری بھی نہ ہو، اس کو کوئی بیماری بھی نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم تحبسہ حاجۃ ظاہرۃ او مرض حابس او سلطان جائر ولم یحجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو کوئی بھی ایسی حاجت، کوئی ضرورت ایسی نہیں کہ ظاہری کوئی وجہ ایسی، کوئی اس کا عذر نہیں جس کی وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکے، کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں، او مرض حابس، نہ کوئی اس کو ایسی بیماری ہے جو اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے، اس کو بیماری بھی نہیں، او سلطان جائر، یا ظالم جابر حکمران کی طرف سے بھی اس کو نہیں روکا گیا، کوئی اس کے لیے ممانعت ہے ہی نہیں وہاں جانے کی، استطاعت بھی ہے، خرچہ بھی ہے، سارے معاملات اس کے صحیح ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں، اس کے باوجود لم یحجہ، وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب وہ بندہ فلیمت ان شاء یہودین و ان شاء نصرانین، جس نے حج نہیں کیا، استطاعت طاقت ہونے کے باوجود بغیر عذر کے اس نے حج چھوڑ دیا، فرمایا اب وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، کیوں؟ اللہ بھی فرما رہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے انکار کیا اللہ بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کوئی حج بار حج کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے فائدہ مند نہیں، اور اگر حج فرض ہے، استطاعت بھی ہے، نہیں کرتا تو اللہ کا نقصان نہیں ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو پرواہ نہیں۔ اور حج جب فرض ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا ایھا الناس فرض لکم الحج فحجوا، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حج فرض ہو گیا لہذا حج کرو۔ وقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہی حج کرنا ہے؟ فسکت، حضور خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، اس نے 3 بار یہی سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج کرنا ہے؟ جب 3 بار اس نے یہی سوال کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جانا تھا، ہر سال فرض ہو جانا تھا، اس لیے کہ من کانا حالک من کانا قبلکم کثرتی سوال و اختلاف علی الانبیاء، تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے انبیاء سے ایک تو اختلاف کرتی تھیں اور اپنے انبیاء پر کثرت سے سوالات کرتی تھیں، لہٰذا کثرت سے سوالات نہ کرو، جو چیز میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں، اذا امرتکم بشیء ان استطعتم فاتوا، تمہیں طاقت ہو تو وہ کام کرو، اور وما من شیء نہیتکم، اور ایسی چیز جس سے میں تمہیں روک دوں فدعوہ، اس کو تم چھوڑ دو، فرمایا سوالات نہ کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال واجب ہو جانا تھا۔ تو یہ حج، یہ بیت اللہ شریف کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے، مقام ابراہیم بھی نشانی ہے، حجر اسود بھی نشانی، زمزم کا پانی بھی نشانی، حتیم بھی نشانی، مطاف بھی نشانی، حتیٰ کہ وہاں پر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی نشانی، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ کہ وہاں پر
بیت اللہ شریف کا حج کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو اس خانہ کعبہ، اس کعبہ کی چار دیواری کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں جس کا طواف کیا جائے، وہ صرف وہی مقام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ان مقدس نشانیوں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب